السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھے تھے کیریئرز ان بایولوجی. ٹھیک ہے، پہلے دو ہم نے پچھلے لیکچر میں کیے تھے اور نیکسٹ 6 جو ہیں وہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیے تھے. ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآن اینڈ بایولوجی. ہوپ سو آپ کو کیریئرز کی سمجھ آ گئی ہوگی. آج کا ٹاپک ہے قرآن اینڈ بایولوجی. At many places in Holy Quran, Allah hints about the origin and characteristics of living organisms. ٹھیک ہے، قرآن اینڈ بایولوجی کا مطلب ہے اب ہم نے قرآن اور بایولوجی میں جو ریلیشن ہے وہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت جگہ اللہ نے ہنٹ دیا ہے کریشن آف لیونگ آرگینزمس کا. ٹھیک ہے، ان کا اوریجن وہ کہاں سے نکلے ہیں، ان کی کریکٹرسٹکس، ان کی خصوصیات کیا ہیں. ٹھیک ہے، ان دا سیم ورسز ہیومن بینگس ہیو بین انسٹرکٹیڈ ٹو ایکسپوز دا ان نون اسپیکٹس آف لائف آفٹر گیٹنگ دا ہنٹس. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ورسز ہیں جو نیچے لکھی ہوئی ہیں، آیات جو لکھی ہوئی ہیں، ان آیات کو پڑھ کے ہیومن بینگ جو ہے وہ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لائف کے پہلو کیا ہیں. ٹھیک ہے، ان ہنٹس کو دیکھنے کے بعد. ہیئر آر فیو ایگزامپلس آف سچ گائیڈ لائنس. ان گائیڈ لائنس کی کچھ ایگزامپلس جو ہیں وہ نیچے ہیں. آپ کے جب پیپر میں آئے گا، پہلی بات تو یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر پیپر میں آئے بھی تو ایسے نہیں آتا کہ آپ عربی لکھیں یا جو بھی. آپ نے اس کی بس جو نیچے والی لکھی ہوئی ہے نا انگلش میں، انگلش ٹرانسلیشن، وہ اپنے پاس یاد کرنی ہے. وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ فرام واٹر. ٹھیک ہے، وی نو دیٹ واٹر میکس دا 60 to 70% آف کمپوزیشن آف پروٹوپلازم آف آل لیونگ آرگینزمس. اب آپ خود دیکھیں، آپ کھانا کھائے بغیر رہ سکتے ہیں سارا دن، لیکن پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتے. جیسے آپ روزوں میں رہتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ کھانا کھائے بغیر پھر بھی تھوڑی دیر رہ لیتے ہیں. تو اس لیے وہ کہنے ہیں کہ 60 to 70% ہماری باڈی میں جو پروٹوپلازم ہے وہ واٹر کا بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ابو ورسز ہے یہ بہت کامن ہے. اس میں جو ایک بات ہمیں کامن مل رہی ہے وہ یہ کہ سارے آرگینزمز جو ہے نا وہ ایک کامن اوریجن سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں، اور اس اوریجن کا نام کیا ہے؟ واٹر. اوکے، ایز اللہ ہیز آرڈرڈ ہیومن بینگس ٹو تھنک ایٹ دا ہنٹس گیون بائی ہم، وی شوڈ اسٹڈی لیونگ تھنگس سو دیٹ مسٹریز آف دیئر اوریجن کین بی ریویلڈ. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو میں نے قرآن پاک میں آپ کو آیات نازل کی ہوئی ہیں، آپ کو جو بھی آیات دی ہیں قرآن پاک آپ کو دیا، آپ اس سے اندازے لگائیں، اندازے لگا کے ان مسٹریز کو سالو کریں، اس اوریجن کو ریویل کریں، ایکسپوز کریں. He made man from clay like potter. ٹھیک ہے، in another words God says then fashioned with the drop a clot. ٹھیک ہے، then fashioned with the clot a little lump, then fashioned with the lump little lump bones, then clotted the bones with flesh. وہ کہہ رہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہم نے ایک انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. ٹھیک ہے، پھر وہ جو لوتھڑا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا بڑا کیا، تھوڑا سا بڑا کر کے اس لوتھڑے کو کے اندر ہڈیاں ڈال دیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہڈیاں آ گئی ہیں جس کو سپورٹ دیں گی، اور پھر ان ہڈیوں کو، اس پورے ڈھانچے کو ایک ہم نے فلیش کہتے ہیں گوشت کو، وہ گوشت سے کور کر دیا، مطلب سکن سے کور کر دیا. ٹھیک ہے، when we think at the hints given in both these verses we find the events that occurred in the creation of human beings. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ اوپر والے دونوں ہنٹس دیکھتے ہیں، دونوں آیات دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں ہنٹس ملتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیومن بینگس کیسے جنریٹ ہوئے تھے. ٹھیک ہے، جنریٹ جب ہوئے تھے تو وہاں پہ کیا کیا ہو رہا تھا، کون کون سے ایونٹس ہو رہے تھے. اللہ آلسو ہنٹس ایٹ دا میتھڈ آف ڈیولپمنٹ آف اینیملس انکلوڈنگ ہیومن بینگس. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے دونوں کی ہنٹ دی ہیں، اینیملس کے بھی اینڈ ہیومن بینگس کے بھی. اللہ ہیز کریٹڈ ایوری اینیمل فرام واٹر. اللہ نے یہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو پانی سے پیدا کیا. دین سم آف دیم کریپ اپ اوور دیئر بیلیز. پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ اسنیکس کو دیکھ لیں. ادرز واک آن 2 legs. کچھ ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، فار ایگزامپل ہیومن بینگس. اینڈ ادرز آن 4. اور یہ جو 4 والے ہیں یہ فار ایگزامپل اینیملز کو، بفیلو، کیٹ، ڈاگ. اوکے، اللہ کریٹس واٹ ہی پلیزز. اللہ نے جو کیا وہ بہت بہتر تھا. ٹھیک ہے، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. دس ورس ڈسکرائبس دا کامن اوریجن اینڈ موڈیفیکیشن آف آرگینزمس اینڈ آلسو سپورٹس دا ماڈرن کنسیپٹس آف کلاسیفیکیشن. نیکسٹ ہے ہمارے پاس مسلم سائنٹسٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے ضرور کرنے ہیں اچھے طریقے سے. Muslim scientists have made great contributions to the study of science and we are aware of their success in different fields of science. ٹھیک ہے، مسلم سائنٹسٹ جو ہیں ان کے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے فیلڈ آف سائنس کی سکسیس میں. ٹھیک ہے، اس کو اپلوڈ کرنے میں، اس کی کنٹریبیوشن میں. اب اس میں سے 2-3 سائنٹسٹ ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، جنہوں نے پلانٹس اور اینیمل سے بہت کام کیا.
فرسٹ ہے جابر بن حیان. ہی واز بورن ان ایران اینڈ پریکٹسڈ میڈیسن ان عراق. وہ ایران میں پیدا ہوا اور اس نے اپنی ساری پریکٹس جو تھی بایولوجی میں میڈیسن میں وہ عراق میں کی تھی. ٹھیک ہے. ہی انٹروڈیوسڈ ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن ان کیمسٹری. اس نے کیمسٹری میں بہت زیادہ کام کیا تھا اور اینڈ آلسو روٹ a number of books on plants and animals. اور پلانٹس اور اینیملس پہ اس نے a lot of books جو ہیں وہ روٹ کی تھی. ٹھیک ہے, لکھی تھی. his famous books are النباتات and الحیوان. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. نیکسٹ ہے عبد الملک اسمعی. ہی از کنسیڈرڈ دا فرسٹ مسلم سائنٹسٹ ہو اسٹڈیڈ اینیملس ان ڈیٹیل. ٹھیک ہے, وہ سائنٹسٹ جس نے پہلی بار اینیملس کو بہت ڈیٹیلس میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, وہ ہے عبد الملک اسمعی. ہز فیمس رائٹنگس انکلوڈ الابیل جس کو ہم کہتے ہیں کیمل, الخیل اس کو کہتے ہیں ہارس, الوحوش اس کو کہتے ہیں اینیمل, اینڈ خلق الانسان. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ساری ایسے ایز اٹ از یاد رکھنی ہے. نیکسٹ ہے ابو علی سینا. ہی از آنرڈ ایز دا فاؤنڈر آف میڈیسن اینڈ کالڈ ایز ایویسینا ان دا ویسٹ. ٹھیک ہے, اس کو ہم فاؤنڈر آف میڈیسن کہتے ہیں, اس کو آنر دیا گیا اس بات کا. ہی واز اے فزیشین, فلاسفر, ایسٹرونامر اینڈ پوئٹ. وہ ایک فزیشین بھی تھا, فلاسفر بھی تھا, ایسٹرونامر بھی تھا اور پوئٹ بھی تھا, اسی لیے اس کو ایویسینا ان دا ویسٹ کہتے ہیں. اس نے بہت ساری بکس لکھی تھی لیکن اس میں سے ایک بک ہے القرآن فی الطب جس کو قانون آف میڈیسن ان ویسٹ کہتے ہیں, کیونکہ ایویسینا ان دا ویسٹ اس کو آنر دیا گیا تھا. اسی لیے جب اس نے کتاب لکھی القانون فی الطب تو اس کو قانون آف میڈیسن ان دا ویسٹ کے نام سے جانا جاتا تھا. آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک ہے. نیکسٹ ہم کریں گے لیولز آف آرگنائزیشن. ابھی آپ نے قرآن اینڈ بایولوجی کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور جو ہم نے مسلم سائنٹسٹ کی ہیں یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کے آگے جو ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں ان کے 721 to 815 AD, 740 to 828 AD, 980 to 1037 AD, یہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینی ہے. ویسے اتنی امپورٹنٹ نہیں پر آپ نے کر لینی ہے. ٹھیک ہے, اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.